ذہن تیری ہی عنایات سے پھل تک پہنچا، ذہن تیری ہی عنایات سے، تیری ہی عنایات سے پھل تک پہنچا، تجھ سے ہوتا ہوا دل میرا غزل تک پہنچا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو ایک نمل کا طالب علم وہاں سے ڈگری لے کے گلگت بلتستان آنا، لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو نوکری کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور مختلف اداروں میں رابطے کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ آئے، نوکری کی جگہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا کیفے کھولا آپ نے؟ شروع میں تو ہم نے بھی ظاہر سی بات ہے کوشش کی ہے، بہت ہی اچھے شعراء گلگت بلتستان میں، بہت اچھے کمال کے شعراء ہمارے یہاں پہ موجود ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے یہاں آ کے، ان میں سر فہرست تو آپ ہی ہیں۔ پروگرام کوہ سخن کے ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر، اور ناظرین آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ادبی رویوں کی سرزمین ہے، اور یہاں کانے لفظ و معنی میں ایسے گوہر تابدار یہاں پہ موجود ہیں جن کی آواز نہ صرف ان پہاڑ بن علاقوں تک محدود بلکہ ان کی آواز پورے پاکستان میں پھیلی اور اپنا ایک نام اور مقام بنایا۔ اور آج بھی ہمارے پروگرام میں ایک نوجوان شاعر، ایک نوجوان قلمکار، ایک نوجوان سخنور ہمارے مہمان ہیں۔ میری مراد ہے تہذیب حسین سے۔ تہذیب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا پروگرام کوہ سخن میں۔ بہت شکریہ۔ تہذیب صاحب، آپ شعر کہتے ہیں، شعر کیوں کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو شعر ایک ذریعہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اس کا ایک پیرایا ہے، میں اسی وجہ سے میں شعر کی طرف راغب ہوا۔ عموماً کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان شعراء ہیں جو شعر کہتے ہیں، اس شعر کے اندر نرگسیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ ہاں، یہ ہوتا ہے، مکمل طور پر تو نہیں لیکن ہوتا ہے۔ میری مراد حس جمال سے ہے۔ بالکل بالکل، وہ تو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، حس جمال کے بغیر شاعری ہو ہی نہیں سکتی، شاعری ہے ہی حسن پہ ہے، وہ آپ کے احساسات ہیں، وہ حسین احساسات، وہ تلخ تجربات پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں جو شاعری ہے وہ جمال سے ہی منسلک ہے۔ مطلب آپ جمال سے ہی آپ شاعری اخذ کرتے ہیں، بالکل شعر کہتے ہیں۔ بہت یہاں پہ آپ کے اشعار ہمیں سننے کو، آپ سے خود پڑھنے کو بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، بہت خوبصورت آپ شعر کہتے ہیں، اور آپ کا جو لہجہ ہے وہ دیگر نوجوانوں کی نسبت اگر دیکھا جائے تو بہت توانا آپ کا لہجہ ہے۔ تو ملک کے دیگر حصوں میں بھی آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں؟ جی بالکل، میں نے یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی سے میں نے بی ایس کیا ہوا ہے، تو نمل میں خود مشاعرے ہوتے تھے، وہاں پہ میں مشاعرے پڑھتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کینٹ میں نے مشاعرے پڑھے ہیں، لاہور میں پڑھے ہوئے ہیں، بالکل مختلف شہروں میں نے مشاعرے پڑھے۔ ملک کے جو جیت شعراء تھے، قداور شعراء تھے، ان کے ساتھ آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں، اور میری معلومات تو یہ ہے کہ آپ نے گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ لاہور میں گلگت بلتستان کی طرف سے مجھے بلایا گیا تھا مشاعرے پہ، وہاں پہ میں نے نمائندگی کی ہے۔ کشمیر میں گیا تھا راولا کوٹ، جہاں پہ میں نے گلگت کی نمائندگی میں مشاعرہ پڑھا ہے۔ زبردست زبردست۔ تو آپ شاعر ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوہ سخن ہو اور کلام شاعر، بزبان شاعر نہ ہو؟ کوئی غزل ہمارے سننے والوں کی، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ ضرور ضرور۔ ذہن تیری ہی عنایات سے پھل تک پہنچا، ذہن تیری ہی عنایات سے، تیری ہی عنایات سے پھل تک پہنچا، تجھ سے ہوتا ہوا دل میرا غزل تک پہنچا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تجھ سے ہوتا ہوا دل میرا غزل تک پہنچا، اندرون نوچ کے ایک حسرت بے سود کا غم۔ واہ، اندرون نوچ کے، اندرون نوچ کے ایک حسرت بے سود کا غم، صبر کو چیر کے پیشانی کے بل تک پہنچا۔ ہے کیا کہنے۔ صبر کو چیر کے پیشانی کے بل تک پہنچا، اور وہ جو ہر حال میں خاموشی کا قائل تھا وہ دل،
واہ واہ. وہ جو ہر حال میں خاموشی کا قائل تھا وہ دل، بے وفائی پہ تیری رد عمل تک پہنچا. کیا کہنے کیا کہنے. بے وفائی پہ تیری رد عمل تک پہنچا، اور نیند کا رابطہ ہونے لگا آنکھوں سے بحال. واہ 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 واہ. نیند کا رابطہ ہونے لگا آنکھوں سے بحال، آخر کار میرا مسئلہ حل تک. کیا کہنے کیا کہنے کیا. نیند کا رابطہ ہونے لگا آنکھوں سے بحال، آخر کار میرا مسئلہ حل تک پہنچا، اور زاویے عشق کے تو نے ہی فراہم کیے ہیں. واہ 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 واہ. زاویے عشق کے تو نے ہی فراہم کیے ہیں، تیری امداد سے میں تیرے بدل تک پہنچا. کیا بات ہے کیا بات ہے. تیری امداد سے میں تیرے بدل تک پہنچا، اور ایک ہی خواب کی تعبیر کی حسرت تھی مجھے. ایک ہی خواب کی تعبیر کی حسرت تھی مجھے، اور وہی خواب میرا دام اجل تک پہنچا. واہ 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 واہ. اور وہی خواب میرا دام اجل تک پہنچا. تو بہت خوبصورت آپ شعر کہتے ہیں. آپ جب پڑھائی کے بعد گلگت بلتستان واپس آئے اپنی جنم بھومی میں، تو یہاں پہ ایک نیا آئیڈیا، ایک نیا انداز شاعروں کے لیے، سخنوروں کے لیے آپ نے متعارف کروایا، اور بڑے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی، اور میں خود بنفس نفیس 2-3 مرتبہ میرا آنے کا اتفاق ہوا ہے. ایک آپ نے ایک کیفے آپ نے ڈیولپ کیا ہے راتی لو کے نام سے. یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اصل میں یہاں پہ مشاعروں کا رجحان بھی کم ہے نسبتاً راولپنڈی، اور یہاں پہ ہم رہ رہے تھے پہلے، ہم نے اسٹڈی کی خاطر ادھر رہے تھے، تو اس کی نسبت یہاں پہ مشاعروں کا رجحان بھی کم تھا، اسٹڈی کا رجحان بھی نسبتاً کم ہے وہاں پہ جو ہے. تو اس حساب سے ہم نے سوچا تھا کہ ایک لائبریری، پہلے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ایک لائبریری ہم یہاں کھولیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کاروباری بھی، معاش کا بھی ظاہر سی بات ہے، شکم کی آگ جو ہے نا وہ تو ظاہر سی بات ہے بجانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ایک کیفے کھولتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم ادبی سرگرمیاں باقاعدہ طور پر کریں. اس حساب سے ہم نے وہاں پہ ایک کیبن بنایا ہے، جو غالب کارنر کے نام سے ایک کونا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ بالکل بیٹھے تھے. تو وہاں پہ ہم نے اسٹڈی کے لیے ماحول فراہم کیا ہے. وہاں پہ کتابیں آپ نے رکھی ہیں؟ بالکل کتابیں ہم نے رکھی ہیں، فلسفے کی کتابیں ہیں، شاعری کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامک کتابیں بھی ہیں. ہر قسم کی کتابیں وہاں، ہر قسم کی ڈسکشنز وہاں پہ ہوتی ہیں. نوجوان آتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں، اپنی کتھارسس کرتے ہیں، اندر کے غبار کو باہر نکالتے ہیں. بالکل. تو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے آپ کے ہاں، بہت مطلب آپ یہ سمجھے کہ ایک پوری دنیا آپ کی طرف آتی ہے، اور نامی گرامی لوگ جو ہے نا وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کوئی ارینجمنٹ میں مزید توسیع دینے کا کوئی منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ بالکل. ابھی تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ابھی وہاں پہ ایکسٹینڈ کرنے کا ہم نے سوچا ہوا ہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا، اور بہت جلد وہ اب سپیس ہم فراہم کریں گے. جو شکایتیں موصول ہوئی ہیں ہمیں سروسز کی اور جگہ کی جو تنگی کی شکایت جو موصول ہوئی ہے، اس کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے. مطلب یہ ایک نیا خیال ہے، ایک نیا انداز ہے، ایک نیا آئیڈیا جو ہے آپ نے گلگت میں متعارف کروایا، اور بہت کامیابی سے آپ نے متعارف کروایا. اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ جو آپ کا آئیڈیا ہے، یا جو آپ کا خیال ہے، جو آپ کا نیک مقصد میں کہوں گا ادب کی آبیاری کے لیے یا ادب کی تشہیر کے لیے، وہ مزید پھلے گا، مزید پھولے گا. تو ایک نمل کا طالب علم وہاں سے ڈگری لے کے گلگت بلتستان آنا، لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو نوکری کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور مختلف اداروں میں رابطے کرتے ہیں. تو آپ یہاں پہ آئے، نوکری کی جگہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا کیفے کھولا آپ نے؟ شروع میں تو ہم نے بھی ظاہر سی بات ہے کوشش کی ہے، کچھ ہم نے پہلے ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے ہوئے تھے. اس کے بعد اس پہ شروع سے ہمارا ارادہ بزنس کا تھا. اس سے پہلے ہم نے پرنٹنگ کا بھی کام شروع کیا تھا، ہمارے پرنٹ ڈویژن کے نام سے پرنٹنگ دنیور میں شروع کیا ہے. اس کے بعد پھر یہ دوسرا ہمارا سیٹ اپ ہے کیفے کا. تو بزنس کا تو ہمارا وہ تھا، لیکن یہ جو تھا یہ اسپیسیفکلی ادبی جو نشستیں اور ادب کی ترویج کے لیے ہمارا ایک نیک مقصد ہے، جس میں ہمارے دوستوں نے بہت ساتھ دیا ہے. لطیف رنجش ہے، اچھا رضا تابش ہیں، ہمارے جو مختلف دوست ہیں، عرفان حیدر ہیں،
انہوں نے کتابیں ڈونیٹ کی ہیں، بہت سارے دوستوں نے ہمیں کتابیں ڈونیٹ کی ہیں، بہت سارے دوستوں نے ہمیں مورلی سپورٹ کیا ہے، تو ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پر کھڑے ہیں کامیابی سے انشاءاللہ۔ تہذیب کو یہ کب باور ہوا کہ تہذیب کے اندر ایک شاعر بھی موجود ہے؟ تقریباً میں نے باقاعدہ لکھنا 2012 میں شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے ہلکا پھلکا میں لکھتا تھا، لیکن باقاعدگی سے میں نے پبلکلی کسی کو سنایا نہیں تھا، کسی کو دکھایا نہیں تھا۔ میرا ایک دوست تھا، اسی کو میں سناتا تھا، اسی کی جو ہے نا حوصلہ افزائی سے جو ہے میں نے شروع کی ہے شاعری۔ عاطف کاظمی ہے، اس کی حوصلہ افزائی سے پھر باقاعدہ میں نے لکھنا شروع کیا ہے۔ تو 2012 سے پھر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد 2014 میں ہماری یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا، نمل یونیورسٹی میں۔ حسن ظہیر راجہ ہمارے اچھے دوست ہیں، شاعر ہیں، آپ جانتے ہوں گے، بالکل، کہوٹہ کے ہیں، تو ان کی وساطت سے ہم نے مشاعرہ پڑھا نمل میں، تو اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ جاری رہا گیا۔ تو کچھ اس دوران کوئی شعراء کو آپ نے اسٹڈی کیا جو ہمارے ملک کے جو بڑے شاعر ہیں یا بڑے جو لکھاری ہیں، ان کی کتابیں آپ نے پڑھی؟ بالکل، محسن نقوی کو شروع میں نے احمد فراز سے کیا تھا، سب سے پہلے میں نے احمد فراز کو پڑھا تھا، اس کے بعد محسن نقوی، اس کے بعد کلاسیکل شاعری میں غالب وغیرہ کو میں نے پڑھا ہے، اور بس یہی کچھ شعراء ہیں۔ جدید شعراء میں پھر ہماری یونیورسٹی میں جو تھے ڈاکٹر عابد سیال تھے، تو ڈاکٹر عابد سیال بہت بڑا نام ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے ساتھ ہم رہے ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، انہی کی بدولت ہم آج یہاں کھڑے ہیں۔ زبردست زبردست۔ تو ایک اور کلام ہم چاہیں گے تہذیب آپ سے سنیں۔ ادائیں شوق ہیں اس بار ان ہواؤں کی، کیا کہنے؟ ادائیں شوق ہیں اس بار ان ہواؤں کی، کہیں تو دھول اڑی ہے تمہارے پاؤں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، پھر کہیے گا۔ ادائیں شوق ہیں اس بار ان ہواؤں کی، کہیں تو دھول اڑی ہے تمہارے پاؤں کی۔ واہ واہ واہ۔ ذرا دباؤ بڑھے تو جڑیں اکھڑ جائیں، زمین ریت بھری ہے تمہارے گاؤں کی۔ ہائے 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 ہائے۔ زمین ریت بھری ہے تمہارے گاؤں کی، یہ روب داب نہیں راس خاک زادوں کو۔ واہ۔ یہ روب داب نہیں راس خاک زادوں کو، بتا رہی ہے یہ تاریخ سورماؤں کی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بتا رہی ہے یہ تاریخ سورماؤں کی، اور بس ایک نظر سے کئی چاند جگمگائیں گے۔ بس ایک نظر سے کئی چاند جگمگائیں گے۔ بس ایک نظر سے کئی چاند جگمگائیں گے، اے آفتاب طلب ہے تیری شعاؤں کی۔ اے آفتاب طلب ہے تیری شعاؤں کی، اور وفا شعار فقط رنج ہی اٹھاتے ہیں۔ کیا کہنے۔ وفا شعار فقط رنج ہی اٹھاتے ہیں، سو جان لو کہ یہ دنیا ہے بے وفاؤں کی۔ واہ 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 واہ۔ ایک حیرت بھی ہوتی ہے، ایک تحیر کا گمان بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا اتنے چست آپ کے مصرے تھے اور اتنے جاندار آپ کی شاعری تھی، کسی سے اصلاح بھی آپ نے لی ہے؟ باقاعدہ اصلاح تو ہم نے کسی سے نہیں لی ہے، لیکن یونیورسٹی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عابد سیال تھے، ان کو ہم دکھاتے تھے، بالکل حسن ظہیر راجہ تھے، ان کو دکھاتے تھے، تیمور ذوالفقار ہمارے دوست ہیں، ان کو ہم دکھاتے تھے۔ بس آپس میں ہی دیکھ کے کچھ کمی کوتاہیاں ہوں تو پھر ڈاکٹر صاحب ہماری تصحیح کرتے تھے، تو اسی طرح وہی ہمارے استاد ہیں اصل میں۔ باقاعدہ استاد ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی میں جو لکھتے تھے وہ پھر ڈاکٹر صاحب کو ہم دکھاتے تھے۔ اور گلگت بلتستان کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس میں بھی آپ وارد ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ادبی جو منظرنامہ ہے وہ کیسا پایا آپ نے؟ بہت ہی اچھے شعراء گلگت بلتستان میں، بہت اچھے کمال کے شعراء ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، جن سے ہم نے سیکھا ہے یہاں آ کے۔ ان میں سر فہرست تو آپ ہی ہیں، اس کے علاوہ ناصر نصیر ہیں، ہمارے دوست ہیں، اس کے علاوہ ہیں وسیم بھائی ہیں، بہت سارے شعراء ہیں، بہت نوجوان شعراء، عبید ثاقب ہے، حسنین قاسمی ہے، اچھا حیدر عباس ہیں، بہت سارے اچھے شعراء ہیں، اور مستقبل انشاءاللہ ہمارا تابناک ہوگا شاعری کے حوالے سے گلگت۔ ادبی جو رویے ہیں یہاں پہ مزید پروان چڑھیں گے گلگت بلتستان میں۔ تہذیب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہماری گزارش پہ آپ پروگرام کوہ سخن کا حصہ بنے،
اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کوہ سخن کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔